آج سے ٹھیک 270 سال پہلے 22 جون کی شام بنگال کے محل میں ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ یہ میٹنگ محل مالک کے پرسنل بیڈ روم میں ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں 3 لوگ موجود تھے، ایک انگریز، دوسرا محل کا مالک اور تیسرا اس محل کے مالک کا بیٹا۔ انگریز فراوانی سے ہندی، فارسی اور بنگالی بول سکتا تھا، لہٰذا اس نے محل مالک کے سر پر قرآن اور اس کے بیٹے کے سر پر اس کا ایک ہاتھ رکھا اور قسم اٹھوائی کہ وہ وہی کرے گا جو انگریز اسے کہے گا، اور اگر وہ ویسا ہی کرے گا تو انعام میں اسے طاقت اور حکومت دونوں چیزیں دی جائیں گی۔ لیکن میٹنگ کے آخر میں انگریز کے سامنے بھی ایک شرط رکھی گئی اور انگریز نے وہ شرط مان لی۔ چونکہ میٹنگ کامیاب ہو گئی تھی، اس لیے اگلے دن انگریزوں نے ایک لڑائی کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ جیتنے کا کوئی چانس نہیں تھا، لیکن کیونکہ انگریزوں کے پاس بمشکل 3100 سپاہی تھے، جبکہ ان کا مقابلہ 50,000 کی فوج کے ساتھ تھا، اور 50,000 بھی ایسے کہ جن کے پاس اتنی بڑی بڑی توپیں تھیں کہ انہیں سفید رنگ کے بڑے بڑے 50 بیل کھینچ رہے ہوتے تھے۔ ان بیلوں کو باہر میں بریڈ ہی اس مقصد کے لیے کیا گیا تھا کہ وہ لوہے کی توپیں کھینچ سکے، اور ہر توپ کے پیچھے ایک بڑا ہاتھی اسے دھکا دے رہا ہوتا۔ اگر آپ نے دیکھا ہو لارڈ آف دا رنگز، اس فلم کا ایک سین ہے، اس میں بالکل اسی طرح سے منظر جو ہے دکھایا گیا، جو کہ اس کہانی سے انسپائرڈ ہو کر اس فلم میں فلمایا گیا تھا۔ لیکن انگریزوں کو ان بیلوں یا توپوں یا ہاتھیوں کی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک کامیاب میٹنگ کر چکے تھے اور ہوا بھی وہی جس کی انہیں امید تھی۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو 50 میں سے 45,000 فوج خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی، اور محض 11 گھنٹے کے اندر بنگال کا پورا صوبہ انگریزوں کی جھولی میں جا چکا تھا، اور ایسا گیا کہ صرف اگلے 100 سال میں انگریزوں نے بر صغیر سے لے کر برما تک کے علاقے پر اپنا راج قائم کر لیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ میٹنگ میں انگریز کے سامنے ایک شرط بھی رکھی گئی تھی جس کا ذکر کیا تھا شروع میں۔ وہ شرط کیا تھی؟ وہ شرط یہ تھی کہ جیتنے کے بعد انگریز ایک مخصوص شخص کی بے حرمتی کریں گے، اور وعدے کے مطابق انہوں نے کیا بھی ویسے ہی۔ ایک خاص لاش کو ساری رات جعفر گنج دریا پر پڑا رہنے دیا گیا، اور اگلی صبح اسے ہاتھی پر ڈال کر پورے شہر میں گھمایا گیا، یہاں تک کہ جان بوجھ کر اس کی ماں آمنہ بیگم کے گھر کے سامنے سے بھی گزارا گیا۔ پلاسی کی اس لڑائی میں مرنے والا وہ شخص کون تھا؟ کون تھا وہ مرنے والا شخص جس کی لاش کے ساتھ اتنا بے حرمتی والا سلوک کیا گیا؟ وہ کوئی اور نہیں، بنگال کا نواب سراج الدولہ تھا۔ اور شرط جو رکھی گئی تھی جس انگریز کے سامنے، اس کا نام تھا ولیم واٹس۔ اور ولیم واٹس کے سامنے جس نے یہ شرط رکھی تھی وہ اس فوج کے سربراہ کا ایک غدار سپاہی تھا، میر جعفر۔ انگریز جیت تو گئے، انہوں نے میر جعفر کو بہت کچھ دیا، یہاں تک کہ پورے کا پورا بنگال بھی دے دیا۔ وہ میٹنگ ایک کامیاب میٹنگ تھی، لیکن یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میر جعفر بھی ذلیل ہو کر مر گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ انگریز بھی ہندوستان سے واپس چلے گئے، لیکن جس محل میں 22 جون کی شام وہ میٹنگ ہوئی تھی، آج 266 سال گزرنے کے بعد بھی اس محل کے کھنڈرات اپنی جگہ موجود ہیں۔ ان کھنڈرات کو دیکھ کر وہاں سے گزرنے والا شخص آج بھی ان کھنڈرات کو نمک حرام ڈیوڈی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ اپنی قوم کے لیے نہیں ہوتے وہ دوسروں کے لیے بھی باعث عزت نہیں ہوتے۔ انگریزوں نے اسی اصول کی بنیاد پر جن لوگوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر اپنی قوم سے غداری کی تھی، انگریزوں نے ان کو بھی
ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیا۔